پرانے شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون IPS آفیسر کو ساؤتھ زون کا نیو ڈپٹی کمشنر آف پولیس مقرر کر دیا گیا، وہ بھی تلنگانہ میں ہونے والے لوک سبھا یعنی MP الیکشن کے دوران اسنیہا مہرا نام کی اس لیڈی IPS آفیسر کو بہت ہی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جی ہاں، سال 2018 IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے اسنیہا مہرا کو الیکشن کمیشن کے آرڈر سے ہی ساؤتھ زون کا نیو ڈپٹی کمشنر آف پولیس بنا دیا گیا، اور وقت کی کمی رہنے کی وجہ سے اسنیہا مہرا نے فوری طور پر اپنے عہدے کا چارج بھی لے لیا، کیونکہ MBT کے لیڈر امجد اللہ خان خالد نے فارمر ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون P سائی چیتنیا IPS کے خلاف الیکشن کمیشن کو ایک شکایت کی تھی اور ان پر ایک طرفہ کارروائی کرنے کا بھی الزام عائد کیا تھا اور ان کی ساؤتھ زون میں لانگ اسٹینڈنگ ڈیوٹی کا بھی تذکرہ کیا تھا، جس کے فوری بعد الیکشن کمیشن نے سخت نوٹ لیتے ہوئے اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے P سائی چیتنیا کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا اور پھر تلنگانہ اسٹیٹ کے DGP کی طرف سے وصول ہونے والی پینل آفیسرز کے ناموں کی لسٹ کے بعد ہی اسنیہا مہرا کو ساؤتھ زون کا نیا DCP مقرر کرنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیے، تاکہ حیدرآباد لوک سبھا کے لیے ہونے والے الیکشن میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایک طرفہ کارروائی نہ ہو۔ مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اب حیدرآباد MP سیٹ کے لیے ہونے والا یہ الیکشن بالکل یا طور پر ون سائیڈڈ ہو چکا ہے، کیونکہ MBT نے اس بار اپنے کینڈیڈیٹ کو حیدرآباد MP الیکشن میں نہ ٹھہرانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے صدر مجلس و حیدرآباد کے MP کینڈیڈیٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بآسانی اور پھر سے ایک بار بھاری میجورٹی سے کامیابی کے چانسز پورے بن چکے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی تحریک کے کینڈیڈیٹس حیدرآباد MP کانسٹیٹوئنسی سے کئی بار MP الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، مگر اس وقت بھی تحریک کے کینڈیڈیٹس کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس بار کا الیکشن کچھ الگ ہی رخ اختیار کر لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر MBT سے امجد اللہ خان خالد حیدرآباد MP الیکشن کے لیے ٹھہر جاتے تو شاید صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جیت کی مارجن پر کچھ فرق پڑ سکتا تھا، کیونکہ خالد خان کے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی سے صرف 878 ووٹوں کے فرق سے ہار جانے کے بعد سے ان کے حوصلے بہت ہی زیادہ بلند ہو چکے تھے اور پھر حیدرآباد MP کے لیے الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے۔ مگر یہاں بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ساتھ یاقوت پورہ کی تاریخ دہرائی جانے کے خدشات کے سبب تحریک نے اپنے کینڈیڈیٹ کو نہ ٹھہرانے کا فیصلہ لیا اور پھر صدر مجلس کی تائید کا بھی اعلان کر دیا۔ ویسے بھی ایک بات بتا دینا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ حیدرآباد MP سیٹ پر سے اسد الدین اویسی کو اگلے 20-25 سال تک کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ BJP کا تو کوئی بھی لیڈر حیدرآباد MP سیٹ پر سے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے BJP کے بڑے بڑے لیڈرز بھی اگر حیدرآباد کی MP سیٹ کے لیے ٹھہر جائے تو انہیں کوئی بھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ صرف MBT کے خالد خان سے ہی جیت کی مارجن پر کچھ فرق پڑ سکتا تھا۔ خالد خان بھی صدر مجلس بیرسٹر اسد اویسی کو نہیں ہرا سکتے، لیکن بیرسٹر اویسی کی وننگ مارجن میں فرق لا سکتے تھے، مگر اب تو وہ مارجن والا قصہ بھی بالکل یا طور پر ختم ہو چکا ہے اور پھر بیرسٹر اسد اویسی کو تو بس وننگ سرٹیفکیٹ لینا باقی ہے، کیونکہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے MBT جی بلکہ نہیں بلکہ مامو جان کی ڈیمیج ہوئی سو پنک کار یعنی BRS پارٹی، اور پھر سب سے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ کی موجودہ رولنگ پارٹی یعنی کانگریس نے بھی حیدرآباد لوک سبھا سے MP الیکشن کے لیے اپنے ڈمی کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتار دیا ہے، جو ایک اندازے کے مطابق BRS اور کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹس علیحدہ طور پر 50-50 ہزار کے اندر ہی ووٹ لے سکتے ہیں، جس سے بیرسٹر اویسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر دوسری طرف BJP کی لیڈی کینڈیڈیٹ مادھوی لتا کا تو حساب کچھ اور لگ رہا ہے، وہ بھی بیرسٹر اویسی کو ٹکر دے ہی نہیں سکتی، جو صرف روڈ شو وغیرہ اور پھر بیان بازی کے ذریعے ہی ہلچل مچا سکتی ہے، مگر ووٹوں کے معاملے میں تو صدر مجلس کا کوئی بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ اور پھر اب MBT کی طرف سے حیدرآباد MP سیٹ پر منڈلا رہا تھا سو خطرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ MBT BRS اور کانگریس کی مدد سے AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی انشاءاللہ پھر سے ایک بار پارلیمنٹ میں MP کے طور پر بھاری میجورٹی سے کامیابی حاصل کر کے داخل ہوں گے اور ہر بار کے ویسا ہمارے ملک بھارت کے مسلمانوں، دلتوں اور پچھڑے طبقات کے لوگوں کے لیے اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں گے، جنہیں بس صرف اور صرف آپ اور ہم سب کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ RS نیوز حیدرآباد۔